معصوم یتیم بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، میں کیا کروں؟ انہوں نے استخارہ کیا، اللہ مجھے رہنمائی فرمائیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو دل میں ایک ترکیب آئی، بچے سے کہا کہ بیٹا میں تم کو سبق دیتا ہوں، اگر تم آج شام تک وہ سبق یاد کر کے مجھ کو سنا دو تو میں تم کو چھٹی دے دوں گا۔ بچہ بڑا خوش ہو گیا، ان کا دے دیجئے۔ استاد نے جان بوجھ کر اتنا سبق دے دیا، ایک دن تو کیا وہ 3 دن میں یاد نہیں ہو سکتا تھا۔ شام کو بچہ آیا استاد کے پاس کہ حضرت سبق سن لیجئے۔ استاد کو یقین تھا کہ شام تک تو سبق یاد ہی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہہ دیا سناؤ۔ اب بچے نے جو سنانا شروع کیا تو استاد حیران رہ گئے، شروع سے آخر تک بچہ نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا، پورا سبق سنا دیا۔ استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کا اور اس کی ماں کا اللہ کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہے، اب میں روک نہیں سکتا، میں تو وعدہ کر چکا ہوں۔ بچے سے کہا جاؤ بیٹا جاؤ، مگر 1 دن کی چھٹی ہے پھر آ جانا۔ بچے نے استاد کے ہاتھ چومے، استاد نے بچوں کو بہت پیار کیا اور بھیج دیا۔ بچہ گھر کی طرف چلا، راستے میں اچھلتا کودتا ہنستا مسکراتا، آج میں گھر جاؤں گا، امی کے پاس جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، امی مجھے ڈھونڈیں گی، پھر امی سے لپٹ جاؤں گا، پھر امی کی مہک آئے گی مجھ کو۔ ان سب خیالوں میں مگن وہ بچہ گیا۔ گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا، دروازے سے آواز دی امی، کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر پکارا امی، کوئی جواب نہیں ملا۔ تیسری بار زور سے پکارا امی، اندر سے جواب آیا کون ہے؟ من تق الباب، دروازے پر کون ہے؟ امی میں آپ کا باعزیز ہوں۔ اب سنو، خاص طور پر عورتوں غور سے سنو اور اپنے دوپٹے کے آنچل سے اپنے آنسوؤں کو پوچھو۔ ماں نے اندر سے جواب دیا کون باعزیز؟ یہ میرا باعزیز نہیں ہو سکتا، میرا باعزیز تو تب واپس آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بچہ سمجھ گیا کہ امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی گھر میں جاؤں، میرا خیال بڑھ جائے گا۔ کافی دیر وہیں پہ کھڑا روتا رہا، اس کے بعد سر جھکا کر مدرسے واپس آ گیا۔ گیا تھا ہنستا مسکراتا، آیا روتا ہوا۔ جب گھر مدرسے پہنچا استاد کو سلام کیا۔ استاد نے دیکھا کہ تم کیسے آ گئے؟ وعلیکم السلام، خیریت تو ہے؟ اب جو بچے نے اپنی کہانی سنانے کے لیے چہرہ اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ سارا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے۔ استاد نے اپنے عمامے کے کونے سے بچے کے چہرے کے آنسو پوچھے اور کہا بیٹا جلدی بتاؤ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ بچے نے پوری کہانی سنائی۔ بچے نے کہا کہ امی نے جب یہ جواب دیا یہ والا میرا باعزیز نہیں ہو سکتا، میرا باعزیز تو تب ہوگا، وہ ہوگا جب اللہ کا ولی بن جائے گا تب آئے گا۔ میں سمجھ گیا میری امی نہیں چاہتی اور میں اپنی امی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، استاد جی اس لیے واپس آ گیا ہوں۔ استاد نے بچے کو بہت پیار کیا، کہا بیٹے ایک بات بتا دو، تم اپنی امی سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ بچے نے کہا استاد جی آپ کو علم سکھانے والے کی قسم میں ناراض ہو کر نہیں آیا ہوں، اب آپ بس اتنی دعا کر دیجئے کہ میری امی اس وقت تک زندہ رہیں جب تک وہ میں بن نہ جاؤں جو مجھے بنا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ بیمار رہتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی وہ اٹھ جائیں تو پھر تو ان کی تمنا پوری نہیں ہو پائے گی۔ استاد نے کہا بیٹا میں ابھی نماز پڑھ کے دعا کرتا ہوں اور روز دعا کرتا رہتا ہوں گا۔ اب سنو بھائیوں اور بہنوں، آپ سنو اس بات کو، کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سنو، اللہ کے واسطے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سنو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 16 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا، 16 سال تک۔ 16 سال کے بعد ایک دن خواب میں زیارت ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استاد کو، اور استاد کو حضور نے خوشخبری سنائی، سنو وہ جو نوجوان لڑکا باعزیز تمہارے مدرسے میں پڑھتا ہے
اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا ہے، اب اس سے پوری دنیا میں دین کا کام لیا جائے گا، اس کو روانہ کر دو۔ استاد پہنچے اندر، باجید کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، پیشانی چومی، کہا بیٹا جاؤ، تمہاری تربیت مکمل ہو گئی، اب حکم ہو گیا کہ اب تم یہاں نہیں رہو گے۔ بچہ حیران رہ گیا، استاد کی قدم بوسی کی، ہاتھ چومے، دعاؤں کی درخواست کی اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ آج پہنچا گھر پر، آج بھی گھر کا دروازہ بند تھا، پکارا امی، آج پہلی آواز پر ماں دوڑ کے آئی، دروازہ کھول دیا، بیٹا تو آ گیا۔ نوجوان لڑکا عمامے اور جبے قبے میں کھڑا ہوا تھا سامنے، بیٹا تو آ گیا؟ جی امی میں آ گیا، اور ماں کے قدموں پر گر گیا وہ لڑکا۔ ماں نے بچے کو اٹھایا، اپنے کلیجے سے لگایا اور لا کر بستر پر بٹھایا، کہا بچے تھوڑی دیر انتظار کر، میں اپنے رب کا شکر ادا کر لوں، پھر تجھے گرم گرم دودھ پلاؤں گی۔ پھر پھٹا ہوا بورا بچھایا اور اس کے اوپر نماز شکر پڑھی اور کہا، اور عورتوں سنو پھر کیا دعا مانگی، کہا اللہ اسی دن کے لیے میں بیوہ ہونے کے باوجود زندہ رہنے کی دعا مانگتی تھی، اب جب کہ آپ نے میری دعا قبول کر لی، میرے بیٹے کو آپ نے اتنا بڑا مقام دے دیا، اب آپ جب چاہیں مجھے اپنے پاس بلا لیں، اب مجھے جینے کی تمنا نہیں۔ یہ عورتیں تھیں جن کے بیٹے بنتے تھے ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، سیدنا عبد القادر جیلانی، محمد قاسم نانوتوی، ایسی عورتیں تھیں۔ میرا بس چلے، سنو عورتوں، میرا بس چلے تو میں پوری امت کی طرف سے ایک ایک عورت کا دامن پکڑوں، ایک ایک گھر پہ جا کر بھکاری کی طرح صدا لگاؤں اور عورتوں سے کہوں اس امت پر رحم کرو، ایسے بچے پھر سے اس امت کو دے دو۔ امت کو ضرورت ہے محمد الیاس اور محمد یوسف کی، امت کو ضرورت ہے محمد قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کی، امت کو ناچنے گانے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ لوگ ملتے تھے ماؤں کی تربیت سے۔ یاد رکھنا، بگڑے ہوئے لڑکوں کو مدرسے نہیں بھیجا جاتا تھا آج کے رواج کی طرح۔ ماں باپ پہلے اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں، پھر مدرسے میں لا کر دے دیتے ہیں کہ لڑکا کہنا نہیں مانگتا، اب مدرسے میں لے آئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا کام بچوں کو بگاڑنا ہے اور بگڑے ہوئے بچوں کو سدھارنا مدرسے کا کام ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ شرافت کے خلاف ہے۔ تربیت دیجیے اپنے لوگوں کو۔ اس مدرسے کے بارے میں اور اس علاقے کے تمام مدارس کے بارے میں اس غریب مریض مسافر کی دل سے دعا ہے کہ اللہ یہاں پڑھنے والے ایک ایک بچے کو ولایت کا مقام ہوتا ہے، ایک ایک پڑھانے والے استاد کو اپنی محبت دے۔ عارف باللہ سید الاولیاء حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تڑپتے ہوئے جذبات، ان کا بھوکا پیٹ، ان کی فاقہ کشی، ان کی فاقہ مستی، ان کی فقیرانہ زندگی، اس کی یادیں اس علاقے میں آ کر آئیں۔ جب مولانا سلامت اللہ صاحب مجھے لے کر آئے، راستے میں واقعات سناتے رہے، ایسا لگتا رہا وہ مومن تھے، ہم منافق ہیں، ہم منافق ہیں۔ ہم نے قدر نہ کی جن اللہ والوں کو ہم نے دیکھا، اللہ گواہ ہے اور آپ کو میں گواہ بناتا ہوں، ہم نے بڑی ناقدری کی۔ امت کو بھی ضرورت ہے انہی جیسے علماء کی، اور ملک کو بھی ضرورت ہے انہی جیسے علماء کی۔ ہمارا ملک لٹیروں کے ہاتھ میں آ جائے گا تو ملک نہیں بچ پائے گا۔ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے دہانے پر ہے، ایک صوبہ دوسرے صوبے سے لڑ رہا ہے۔ پچھلے 3 دن سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا ملک کسی اور ملک سے لڑ رہا ہے، اوپر سے گولے برسائے جا رہے ہیں۔ ہم ان تمام چیزوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس ملک کے مستقبل پر ہمارا مستقبل بھی موقوف ہے۔ ہم تماشائی بن کر نہ دیکھیں، جو مسلمان کسان ہیں
ان کو بھی اس آندولن میں شامل ہونا چاہیے، مسلمان کی حیثیت سے نہیں، کسان کی حیثیت سے وہ اپنی نمازیں برقرار رکھیں۔ پچھلی مرتبہ جب آندولن ہوا تھا تو مجھے بہت سے مسلمان کسانوں نے پیغام بھیجا کہ رمضان آ رہا ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے ان کے لیے وہاں خیمہ بنوایا، کولر لگوایا، پنکھے لگوائے، تراویح کا انتظام کروایا، اور وہ آندولن میں وہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور تراویح پڑھتے تھے۔ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے بے تعلق اور بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے پولیس کا محکمہ، مجھے تو واقعی بہت دکھ ہوتا ہے، پولیس کے وبھاگ کے لوگ، سی آئی ڈی وبھاگ کے لوگ، یہ ہماری حفاظت کے لیے حاملہ کام کرتا ہے، دن رات محنت کرتے ہیں، وقت پر کھانا نہیں ملتا، وقت پر ان کو چائے نہیں ملتی، مہینوں اپنے پریوار والوں کے پاس جا نہیں پاتے۔ ہمارا فرض ہے کہ اپنے علاقے کے تھانے کے لوگ، اپنے علاقے کے پولیس کے لوگ، ہماری عورتیں مہیلا پولیس کے لوگوں سے رابطہ کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اگر ہمارے علاقے میں ان کی ڈیوٹی لگے تو ہم آگے بڑھ کر ان سے کہیں کہ بھئی آپ کو تو اتنی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، آپ کو اگر ٹوائلٹ واش روم کی ضرورت ہو تو ہمارا گھر حاضر ہے، آئیے ان کو ناشتے کھانے کی ان کی فکر کریں۔ پولیس کا محکمہ بہت کم تنخواہ ملتی ہے ان کو، اور میں یہ بات پورے ملک میں جہاں بھی جا رہا ہوں وہاں کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، خدا کے بندوں، سب کو ایک نظر سے مت دیکھو، ان سے دعا سلام کرو، ان سے تعلقات اچھے رکھو، ان کے لیے ان کے خیر خواہ بنو، ان سے کہو کہ آپ ہماری حفاظت کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو اتنا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو ایک پیاری چائے پلاتے ہیں۔ یہ کیا دوری ہو گئی ہے؟ راجنیت والوں نے یہ دوری پیدا کی ہے اپنے فائدے کے لیے، ہمارا کوئی فائدہ اس دوری میں نہیں ہے۔ ہاں، اور جہاں حق اور سچی بات کے کہنے کا وقت ہوگا وہاں ہم اپنے سگے بھائی کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للناس ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ جہاں سچائی کا معاملہ آ جائے، تم کو اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دینی پڑے گی، تم کو اپنوں کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دینی پڑے گی، تم کو اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے تو تمہیں دینی پڑے گی، تمہیں ہر قیمت پر سچ بولنا ہے۔ یہ نہیں کہ زیادتی مسلمان کی ہو تو تم الزام لگاؤ ہندو پر، اور زیادتی ہندو کو ہو اور تم ڈر کے مارے یہ لالچ میں آ کر الزام لگاؤ مسلمان پر۔ ہر وقت سچ اور حق کا ساتھ دینا، اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی سمجھداری بھی سکھائیے اور بہادری بھی سکھائیے۔ یاد رکھیے کہ جو بہادر ہوتا ہے مگر سمجھدار نہیں ہوتا وہ آتنکوادی بن جاتا ہے، اور جو سمجھدار ہوتا ہے مگر بہادر نہیں ہوتا وہ منافق بن جاتا ہے۔ آج کل ہمارے درمیان ایسے سمجھدار بہت ہیں جو بہادر نہیں ہیں، منافق ہیں، اور ایسے بھی کچھ بہادر بنتے نظر آتے ہیں جو سمجھدار نہیں ہیں، اور وہ دہشت گردی اور آتنکواد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمارا کوئی تعلق نہ ان سے ہے نہ ان سے ہے۔ ہم جن بزرگوں کے تربیت یافتہ ہیں، جس راستے پر اپنی قوم کو چلانا چاہتے ہیں، وہ سمجھداری کا راستہ بھی ہے اور بہادری کا راستہ بھی ہے۔ سمجھداری کا مطلب بزدلی نہیں ہے، اور بہادری کا مطلب آتنکواد نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر علاقے کے علماء وفود بنا بنا کر ایسے مرکزوں میں جائیں جہاں اسلام کی جامع تربیت ہوتی ہے، کچھ دن قیام کریں، کچھ سوال جواب کریں، کچھ سمجھیں گہرائی سے۔ ہم اپنے ملک کی سماجیات کو نہیں پہچانے، میں نے شروع میں بات وہیں سے شروع کی تھی، ہم سب کو ایک ڈنڈے سے ہانکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے جس مدینے کے معاہدے کا میں نے ذکر کیا اس میں 5 قبیلے یہودی کے تھے، لیکن آپ نے 5 کے لیڈروں کو بلایا، سب سے الگ الگ سائن لیے،
کیا سیکھنے کی بات ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب یہودی ہیں، ان میں سے کسی ایک کی نسبت کیا کیا؟ مذہبی وحدت کا اعتبار کرنے کے بجائے قبائلی وحدت کا اعتبار کیا۔ ذرا گاڑی اردو ہے لیکن علماء تو سمجھ جائیں گے۔ قبائلی شناخت، اسی قبیلے کو ہمارے ملک میں کاسٹ کہتے ہیں۔ ہم کو اس اعتبار سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ میری بات کو خدا کرے آپ سمجھ رہے ہوں، سب کو ایک ڈنڈے سے نہیں ہانکنا چاہیے۔ اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے وہ کن لوگوں میں ہو رہی ہے؟ ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی۔ تو مسئلہ مذہب کا نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے، لیکن مذہب کا رنگ دے دیا جاتا ہے اس کو چالاکی کے ساتھ، اور ہم بیوقوف بن جاتے ہیں، ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے تربیت لینی پڑے گی، قرآن کی بھی سمجھ گہری، سماجیات کی گہری سمجھ، سیاست کی گہری سمجھ، ملکی اور عالمی حالات کی گہری سمجھ۔ اور یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں رہنمائی دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ خیال غلط ہو اور وہ آدمی اس لائق نہ ہو، لیکن اگر آپ کا کسی کے بارے میں یہ خیال ہے تو یہ مجھے آپ بتائیے، میں علماء سے پوچھ رہا ہوں، اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ پہلے وہ یہاں آئے؟ یہ تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سوال نہیں سمجھے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں، اور میں زیادہ کھول کر کہنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ کرتے جو پہنے ہیں یہ ڈھکے رہے۔ اس کا انتظار کرنے کی کیا جواز ہے؟ اگر آپ کو کسی کے بارے میں اندازہ ہے کہ وہاں سے قرآن و سنت کے مطابق ملک کے تازہ ترین حالات، آئندہ کے امکانات اور خطرات کے روشنی میں ہمیں کچھ صحیح رہنمائی مل سکتی ہے، تو اس کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ چاہے 10 سال لگ جائیں، وہ جب یہاں آئے گا اور جلسے میں آئے گا تب گھیر کر ہم سوال پوچھیں گے؟ کوئی جواب نہیں مل رہا مجھے۔ نہ میں آگے نہیں بولوں گا جب تک جواب، میں روٹھ گیا۔ اچھا واقعی اس میں 2 قول تو نہیں ہے، ایک ہی قول۔ علماء کے یہاں اکثر 2 ہی قول ہوتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ ہم سے پوچھتا ہے اور مسئلہ نہیں معلوم ہوتا تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں 2 قول ہیں، ہمیں بتائے 2 تو ہوں گے ہی ہوں گے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا فی اللہ شکن، تو ہم نے کہہ دیا 2 قول ہیں، تو اس نے اٹھایا جوتا کی طرح، دماغ خراب ہے، فی اللہ شکن میں 2 قول ہیں، کہنے لگا اعراب میں 2 قول ہیں۔ نہیں بھائی، آپ کے دل کی بے چینی پیدا کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ کیوں نہیں ایسا کرتے؟ یا تو آپ کا یہ خیال غلط ہے کہ یہ آدمی اس بات بارے میں رہنمائی کر سکتا ہے، آپ منہ دیکھے کی بات کر رہے ہیں، اور اگر یہ خیال ہے تو آپ کو جانا چاہیے۔ جہاں کے بارے میں خیال ہے، حالات اتنے ارجنٹ ہیں، ایمرجنسی قسم کے حالات ہیں کہ آپ کو جانا چاہیے۔ ایک وفد جائے، پھر دوسرا جائے، پھر تیسرا جائے، اور آنے کے بعد جو کچھ سمجھے وہ اپنے علاقے کے علماء کو جوڑ کر سمجھائے، پھر علماء عوام کی ذہنی تربیت کریں، اس تربیت کے مطابق مردوں کی بھی کریں، خواتین کی بھی کریں۔ اب آپ خواتین کو الگ تھلگ کر کے آپ موجودہ چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ خواتین ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، خواتین نکل رہی ہیں۔ لڑکیوں کا جس طرح جانا آ رہا ہے خبروں میں، اس سے شاید ہم لوگ ناواقف نہیں ہیں۔ بہرحال دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ جو باتیں میں نے آج کہی ہیں، مردوں سے، عورتوں سے، ماں سے، باپ سے، نوجوان بچوں اور بچیوں سے، اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا نوجوانوں سے لیکن نہیں کہہ سکا۔ میں اچھا خاصا بیمار بھی چل رہا ہوں، اتنی لمبی گفتگو بھی میں کر پاؤں گا یہ مجھ کو امید نہیں تھی، اور ابھی مجھے فوراً نکلنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، غلط راستے پر چلنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ